كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے کے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ اللہ کی مرضی والا، وہ تو ہے ایمان اور اعمال والا راستہ، اور دوسرا راستہ ہے انسان کی اپنی مرضی والا، خود غرضی والا، جی چاہی والا، من مانی والا۔ وہ راستہ چیزوں والا راستہ اور خواہشات والا راستہ ہے جس میں اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر آدمی اپنی مرضی پر چلتا ہے۔ یہ دو راستے ہیں۔ اس کے اندر بالکل سیدھا راستہ، آسان راستہ، کامیابی تک پہنچانے والا راستہ، پوری دنیا میں امن و امان لانے والا راستہ، پوری دنیا میں سکھ اور چین لانے والا راستہ، آسمانوں سے برکتیں اتروانے والا راستہ، رحمتوں کا اتروانے والا راستہ، زمینوں سے بھی برکتیں نکلوانے والا راستہ، اور آپس کے اندر محبتیں پیدا کرانے والا راستہ، اور مرنے کے بعد قبر میں سہولت پہنچانے والا راستہ، اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں داخل کرنے والا جو راستہ ہے وہ راستہ ہے جو اللہ کی مرضی والا راستہ ہے، جس پر چل کر اللہ راضی ہو جائے۔ اور دوسرا راستہ جو انسان کی اپنی مرضی والا اور جی چاہی والا راستہ ہے، جس کے اندر اس کا ذہن صرف چیزوں کا حاصل کرنا اور اپنی جی چاہی کا پورا کرنا۔ یہ راستہ شروع میں ظاہر کے اندر بہت اچھا اور مزیدار معلوم ہوتا ہے، لیکن انجام کے اندر اس راستے پر دنیا کے اندر بھی پریشانیاں ہیں، آپس کی عداوتیں ہیں، دلوں کے اندر دل جو ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، برکتیں اڑ جاتی ہیں، آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، اور ہر ایک کی جان، مال اور آبرو خطرے میں پڑ جاتی ہے، چاہے وہ پبلک والے آدمی ہوں، چاہے وہ عہدیدار ہوں، ترقی یافتہ ملکوں کے آدمی ہوں، غیر ترقی یافتہ ملکوں کے آدمی ہوں، سب پریشان ہوتے ہیں اس دوسرے راستے میں، جس کے اندر آدمی اپنی مرضی پر چلتا ہے اور اللہ کی مرضی کو چھوڑتا ہے اور جی چاہی پر چلتا ہے، اور ذہن میں اس کے صرف یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس جتنا ملک اور مال ہوگا اور چیزیں ہوں گی اتنی میری زندگی بنے گی۔ یہ راستہ پریشانی والا راستہ اور موت کے بعد ان پریشانیوں کو بڑھا دینے والا راستہ۔ قبر کی زندگی بہت بگڑ جاتی ہے، پریشانی آتی ہے، پھر اس کے بعد قیامت کے دن اور زیادہ پریشانی بڑھتی ہے،
اور پھر یہ راستہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے قید خانے میں اور جیل خانے میں داخل کرتا ہے، اور وہ قید خانہ اور جیل خانہ جو ہے وہ جہنم کا ہے، اس کے اندر راحت اور آرام کا کوئی سامان نہیں۔ جہنم کے اندر تکلیف، پریشانی اور ذلت ہے، جہنم کے اندر بھوک ہے، اس کے دور کرنے والا کھانا نہیں، اور جنت کے اندر کھانا ہے، اس کے ختم کرنے والی بھوک نہیں۔ وہاں پر کھانا ختم نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر کھانا بھی ہے اور بھوک بھی ہے، پیٹ میں بھوک، گھر پر جا کر دیگچی میں کھانا۔ بھوک نے تو کھانے کو ختم کیا اور کھانے نے بھوک کو ختم کیا۔ تو دنیا کا نظام ہے فنا کا، ختم ہونے کا، لیکن آخرت کا جو نظام ہے وہ ہے بقا کا، یعنی باقی رہنے کا۔ وہاں ایک بات ہوگی، دو باتیں نہیں، یا راحت یا تکلیف۔ دنیا کے اندر دونوں باتیں ہیں، راحت بھی ہے، تکلیف بھی ہے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے۔ بھوک بھی ہے، کھانا بھی ہے، پیاس بھی ہے اور پانی بھی ہے۔ پیاس آئی، مٹکوں کا پانی ختم کیا، اور مٹکوں کے پانی نے پیاس کو ختم کیا۔ رات کا اندھیرا آیا، دن کا اجالا ختم، دن کا اجالا آیا، رات کا اندھیرا ختم۔ گرمی کا موسم آیا، سردی ختم، سردی کا موسم آیا، گرمی ختم۔ تکلیف آئی تو راحت ختم، راحت آئی تو تکلیف ختم۔ تو دنیا میں دونوں چیزیں ساتھ چلیں گی، کتنا ہی بھلا آدمی ہو، کتنا ہی برا آدمی ہو، ہر ایک پر تکلیف بھی آتی ہے اور ہر ایک پر راحت بھی آتی ہے۔ کوئی آدمی دنیا میں ایسا نہیں ہوا کہ جس کے لیے زندگی بھر راحت ہی رہی ہو، کوئی ایسا بھی نہیں ہوا کہ جس پر زندگی بھر تکلیف ہی رہی ہو۔ ہر ایک پر راحت اور تکلیف دونوں چیزیں آتی ہیں، بھوک اور کھانا، پیاس اور پانی۔ لیکن موت کے بعد پھر ایک چیز مقرر ہو جائے گی، یا راحت یا تکلیف۔ اگر تکلیف مقرر ہو گئی اس کے لیے موت کے بعد، تو پھر وہ تکلیف بڑھتی رہے گی، اور اگر بغیر ایمان کے دنیا سے گیا تو پھر وہ تکلیف ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ اور اگر موت کے بعد راحت تجویز ہو گئی تو پھر وہ راحت مرنے کے وقت سے شروع ہوگی، فرشتوں کا استقبال ہوگا، خوشخبریاں ہوں گی۔ قبر کے اندر 3 سوالوں کا جواب آسانی سے وہ دے دے گا، اور قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اسے لٹا دیا جائے گا اور اسے کہہ دیا جائے گا نم کنومت العروس، جیسے دلہن سوتی ہے اس طرح تو سو جا۔ دن میں 2 مرتبہ جنت کی کھڑکی کھول کر، جنت کی کھڑکی تو کھلی ہے لیکن اسے جگا کر، اور 2 مرتبہ دن میں اسے دکھایا جائے گا کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ اللہ کا محبوب آدمی اور اللہ کی مرضی پر چلنے والا آدمی یوں کہے گا کہ اے اللہ، قیامت کو تو جلدی سے قائم کر دے، رب اقیم الساعہ، تاکہ میں اس جنت پہ داخل ہو جاؤں۔ قیامت تک تو رہے گا یہ، اور قیامت کا جب دن آئے گا تو اس کا حساب کتاب اور قیامت کا دن اتنا مختصر ہوگا کہ جیسے چند رکعت نماز پڑھنے میں وقت گزرتا ہے اتنا وقت گزرا، اور اس کے بعد اسے جنت کے اندر داخل کر دیا گیا۔ جنت میں داخل ہوا تو پھر وہاں پر کسی قسم کی کوئی تکلیف ہے ہی نہیں۔ باغات، نہریں، مکانات، بیویاں، بڑھیا کپڑے، گھومنا پھرنا، کھانا پینا، اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنا، اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا نصیب ہونا، اور جنت نہ کبھی ختم ہو نہ جنتی ختم ہو، کروڑہ کروڑ سال کے بعد بھی بالکل آخری منزل ہے وہ۔ لیکن یہ سارا جو میں نے بتایا کس کے لیے؟ جو اللہ کی مرضی پر چلے۔ اللہ کی مرضی پر چلنے میں ایک مجاہدہ ہے، ایک مجاہدہ ہے، اس مجاہدے کے لیے آدمی تیار ہو جائے۔ اللہ کی مرضی پر ویسے 60-70 سال کی عمر ہے، اس میں بھی 15 سال تو تقریباً گزر گئے بچپن کے، اور باقی
اگر 61 سال بھی رہے یا 45 سال رہے 60 سال کی عمر والے کے، تو اس کے اندر سے راتیں تو گزر گئی سونے کے اندر، رہ گئے دن، تو وہ بھی بالکل آدھی چیز ہو گئی۔ اتنی دیر تک اللہ کی مرضی پر رہنا، اللہ کی مرضی پر رہنے میں صرف ایک مجاہدہ ہے، ایک مجاہدہ، ایک تکلیف اٹھانا۔ وہ کیا ہے؟ اپنی مرضی کا چھوڑنا، بس اتنا آدمی برداشت کر دے۔ اللہ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے اپنی مرضی کو چھوڑ دے۔ اپنی مرضی کو جب چھوڑے گا اللہ کی مرضی پوری ہوگی، تو اس کا نام ہے مجاہدہ۔ اور اس مجاہدے پر پھر اللہ تعالیٰ دروازے کھولتے ہیں آئندہ کے، ہدایت کے۔ اچھا، جب اس مجاہدے کو برداشت کرتا ہے آدمی، تو اس کے اندر اللہ کی مدد چھپی ہوئی ہے۔ وہ چھپی ہوئی مدد اس کے سامنے آتی ہے۔ تو مدد جب اللہ کی طرف سے آئی تو اس کو تسلی ہو گئی۔ اور پھر دوسرا دور پھر مجاہدے کا آیا، کیونکہ زندگی بھر اسے اللہ کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ مالدار اگر ہے تو اللہ کی مرضی کیا، یہ تحقیق کرے۔ غریب اگر ہے تو اللہ کی مرضی کیا۔ اگر بیوی کا شوہر ہے تو اللہ کی مرضی بیوی کے بارے میں کیا، اور بیوی کے لیے اللہ کی مرضی شوہر کے بارے میں کیا، ماں باپ کے بارے میں کیا، اولاد کے بارے میں کیا، پڑوسیوں کے بارے میں اللہ کی مرضی کیا ہے، اور اپنے شہر کے رہنے والوں کے ساتھ اللہ کس بات سے راضی ہوگا۔ بس اس کو آدمی ٹھان لے اور اپنی مرضی کو قربان کر دے، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ تو جب میرے کو راضی کرے گا تو میں بھی تیرے کو راضی کروں گا۔ تو میرے کو راضی کرے گا، اپنی مرضی کو تو بو دے گا، تو میں تیری مرضی کو اگا دوں گا۔ بھئی 10 من اناج بجائے پوری کچوری کھانے کے آدمی نے زمین میں ڈال دیے صحیح ترتیب سے، تو اس کے 100 من ہوتے ہیں۔ 10 من کے زمین میں جانے کا کوئی غم نہیں، گرمی سردی بارش کی تکلیفوں کا کوئی غم نہیں۔ کیوں کہ 10 من کا 100 من ملنے والا ہے۔ اسی طرح 20 سال کالج میں لگانے کا کوئی غم نہیں، تکلیفیں اٹھانے کا کوئی غم نہیں۔ کیوں کہ اس کے بعد ڈگری ملنے والی ہے، تو زندگی بھر کی بے روزگاری سے میں بچوں گا اور زندگی بھر میں مزے میں رہوں گا۔ تو آئندہ راحت کو حاصل کرنے اور تکلیف سے بچنے کے لیے آدمی کا مزاج یہ ہے کہ موجودہ زمانے کی راحت کو قربان کرتا ہے اور موجودہ زمانے کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے، تاکہ اس سے بڑی راحت میں لے لوں اور اس سے بڑی تکلیف سے میں بچ جاؤں۔ اس میں پوری دنیا کا اتفاق ہے، لیکن دنیا کی حد تک۔ اب جو بات آپ حضرات سے بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا تو ہونے والی ہے ختم، چاہے راحت سے گزرے چاہے تکلیف سے گزرے، اور موت کے بعد جو زندگی آئے گی اس کا کہیں خاتمہ ہی نہیں، ہمیشہ باقی رہے گی۔ تو اللہ کی مرضی پر چلنے والا آدمی اللہ تعالیٰ اس کو راضی کریں گے، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اچھا بھائی، اب اللہ کی مرضی والا راستہ جس میں اپنی مرضی قربان کرنی ہے، وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ کیا ہے؟ اللہ کی مرضی والا راستہ کیا ہے جس پر اللہ راضی ہو جائیں؟ 2 جملے یاد رکھ لو، ایمان والا راستہ اور اعمال والا راستہ۔ ایمان والا راستہ اور اعمال والا راستہ، دل کے اندر کا ایمان اور یقین مضبوط ہو ایک، اور دوسرے اعمال اچھے ہوں۔ یہ 2 باتیں۔ اعمال اگر اچھے بنانے ہیں تو اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک کہ اللہ کے حکموں کے مطابق نہ ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ اگر کھانا یہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، تو یہ کھانا جو ہے یہ بھی ایک اچھا عمل بن گیا اور اس کی قیمت اللہ دے گا قیامت کے دن۔ اسی طرح کاروبار کرنا، شادی کرنا، جیسے نماز پڑھنا اچھا عمل بنتا ہے،
روزہ رکھنا اچھا عمل بنتا ہے، دعوت کے کام کے لیے نکلنا یہ اچھا عمل بنتا ہے، اسی طرح استنجا کرنا، شادی کرنا، مکان بنانا یہ بھی اچھا عمل